جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں الدین. اینڈ آج تھوڑا سا ولاگ اس لیے ہے کہ جی آج بڑا پرسنل ہے. کوپس اور ابابیل اور یوروپاک کا ایکچولی یہ پروگرام ہے، کیونکہ الدین یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں لندن میں. تو میرا خیال تھا کہ آج ہم نکلنے لگے دوبارہ سے کمپین کے لیے، لوگوں کو ملنے کے لیے. تو میں نے کہا راستے میں تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے، آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ الدین لندن میں کیا کر رہا ہے، آپ کیسے پھر رہا ہے. ویڈیوز بھی آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ سوال آپ کے جو ایسے ہیں جو کہ تھوڑے آؤٹ آف دا وے ہوں. پہلے تو الدین السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو یونائٹڈ کنگڈم. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ ویلکمنگ می. اچھا ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیسا فیل کیا، لندن کیسا ہے؟ اور لندن چارم بہت چارمنگ ہے اور بہت بڑا ہے، بہت ماڈرن ہے. ایون میں تو یورپ سے آیا ہوں، میرے لیے کوئی اتنا نیا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی لندن ہے اور یورپ کی نسبت بہت آگے ہے لندن. اور دوسری بات یہ ہے کہ لندن کے بارے میں مجھے ایک چیز تھی، جب آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بھی اوورسیز پاکستانی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنا زیادہ وقت جو وہ لندن میں گزارا ہے. تو اس حوالے سے مجھے وہ فیلنگز آتی ہیں لندن سے. تو وہ بس لندن سے بھی اب پیار ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی مرشد نے کافی سال گزارے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو ہماری تیاریاں چل رہی ہیں، آپ اپنے طور پہ بتائیں ایز اے ابابیل. میں یوروپاک ہمارا جو اپنا صاحب وہ احمد ایگن سے بھی انشاءاللہ آپ کی بات کرائیں گے. ایز اے ابابیل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں یہ 7 فیبرری کے کنونشن کو؟ مجھے تو جس طرح ہماری پچھلے 2-3 دن سے ہم گراؤنڈ کے اوپر ہیں، ہماری کمپین ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کر رہے ہیں اور لوگ بڑا پیار دے رہے ہیں، بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ وہ لوگ آئیں گے اور ساتھ دوستوں کو بھی لے کے آئیں گے. مجھے تو ایک اچھا رسپانس نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ کنونشن کامیاب ہوگی اور لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں، کیونکہ ہمارے وہاں پہ باقی دوست بھی آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے، جیسے عمران ریاض، صابر شاکر، بھی شہزاد اکبر ہیں اور اظہر مشوانی بھی ہوں گے، میں بھی وہاں پہ ہوں گا، اور بھی لڑکے عمیر ہے، یاسر ہے، عاشر ہیں. تو یہ میکسیمم وہ لڑکے ہیں جو بیچارے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مشکلات فیس کرتے رہے ہیں، جن کو یا تو وہ خود جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں اس جبر کا، وکٹمز ہیں، اور یا پھر جو ان کے فیملی ممبرز ہیں. جس طرح اگر میں اپنا بتاؤں آپ کو، تو جس طرح میرے والد صاحب کو یا میرے بھائیوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا یا ان کے اوپر وہ فستائیت کی گئی، تو اس طرح جو باقی دوست ہیں وہ سارے بھی اس مراحل سے گزرے ہوئے ہیں. تو جب یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر جا کے ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں، پاکستان میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف بات کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور یہ کنونشن کامیاب ہو جائے گی. اچھا لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے، لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سیمینار ہونا یا کنونشن ہونا اور لوگوں کو اویئرنیس، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کا وہاں پہ آنا؟ میں آپ کو چیز کوئی ایسا کوئی بتائیں کوئی چیز کہ جس سے ان کو لگے کہ ہاں بھی ہمیں واقعی جانا چاہیے. اچھا میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. ہماری نا ایک عادت ہے، ہم ود ان باکس رہتے ہیں. ہم کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وہاں تک رکھ لیتے ہیں. ہمیں اب جو ہے نا وہ جو باکس ہے نا اس کو توڑنا پڑے گا، ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا. دیکھیں میں پچھلے 6 سال سے آلموسٹ ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میں نے یہاں پہ گوروں کو دیکھا ہے. میں لاسٹ جب پیرس میں تھا تو پیرس میں 50+ NGOs نے پروٹیسٹ کیا تھا فلسطین کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ فلسطین کے لیے جو پروٹیسٹ کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگوں نے خود مل کے کیا تھا. وہ انڈیپینڈنٹ NGOs تھی، ان لوگوں نے مل کے کیا تھا اور بڑی تعداد میں وہاں پہ. اس کے علاوہ اسپین میں پروٹیسٹ ہوتا ہے. میں ڈنمارک میں تھا، وہاں پہ میں نے پروٹیسٹ اٹینڈ کیا تھا. تو وہاں پہ بھی ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب وہ گئے تھے راشن لے کے غزہ، تو ان میں فلسطین کی ایک لڑکی بھی گئی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک NGO سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تھی. بیسیکلی سین یہ ہے کہ جو کنونشن کا مطلب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اوورسیز کے اندر کنونشن کرتے ہیں. عاصم منیر پاکستان کے اندر وہ اوورسیز کی کنونشن کروا رہا تھا اور پھر اس نے مولویوں کو اکٹھا کیا اور پھر DGISPR طلباء کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی میں کبھی کسی کالج میں جاتا ہے. تو وہ جا کے نا اپنا بیانیہ لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف چرچا کر رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں گراؤنڈ کے اوپر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں یا مولوی کو بلاتے ہیں، کنونشنز کرواتے ہیں، تو ہم اپنا چولن اپنا بیانیہ ان تک پھیلاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر نے ایک کنونشن میں کہا تھا کہ آپ نے اپنی نسلوں کو پاکستان کی کہانی بتانی ہے. تو اس کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ کہانی، اصل کہانی ہم بتائیں گے پاکستان کو، تو ٹینشن نہ لے. تو اب دیکھیں اسی چیز کو ہم نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے کہ وہ کس چیز کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وہ اپنا چرن آنے والی نسل تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم جیسے جو نوجوان ہیں نا، عمران خان سے جو شعور ہمیں ملا، جو نظریہ خان نے ہمیں دیا، وہ ہم نے خود تک نہیں رکھنا.
ہم نے اس چیز کو اوورسیز پاکستانیوں تک بھی پہنچانا ہے. یہاں پہ جو ہماری نئی جنریشن آ رہی ہے ہم نے ان تک بھی وہ میسج کنوے کرنا ہے, اور سوشل میڈیا کے تھرو پھر ہم نے جو ہمارے لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ ہیں, طلباء ہیں جو کالج میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ان تک بھی ہم نے پہنچانا ہے. جو ہماری یوتھ آ رہی ہے ان کو بھی ہم نے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں. نہ صرف یہ بتانا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا, بلکہ جو عمران خان ہمیں مستقبل کے لیے بتا کے گیا ہے کہ بھائی یہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے ان تک پہنچانی ہیں. جب ہم یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ کو گھر گھر سے نوجوان کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نیپال کی طرح, بنگلہ دیش کی طرح لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ نوجوان اٹھیں. لازم نہیں ہے کہ آپ ہر چیز قیادت کے اوپر پھینک دیں. عمران خان ہمیشہ قوم کو مخاطب کرتے تھے. عمران خان نے ہمیشہ ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. اقبال نے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی تھی. اقبال نے قیادت کو جگانے کی کوشش نہیں کی تھی. عمران خان قیادت کو نہیں وہ جگا رہا, وہ پوری قوم کو جگا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ پوری قوم کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم کنونشنز کر رہے ہیں, ہم اس مشن کے اوپر چل رہے ہیں, تو یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے, یہ ہر اوورسیز پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اب چونکہ ہم نے یہ ذمہ لیا, ہم نے یورپ میں کنونشن کی, ہم نے یہاں پہ کنونشنز کی, اب ذرا آ کے دکھائے نا اقرار الحسن, اب ذرا آ کے دکھائے نا عاصم منیر یا اسٹیبلشمنٹ, اب ذرا کروائے نا کنونشنز یہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا چرن کیسے بکے گا یہاں پہ. جب تک نوجوان خود اپنے اوپر یہ ذمہ داریاں نہیں لیں گے بھائی, بات نہیں بننے والی. آپ لوگوں کو, ان لوگوں کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا, کنونشنز کرنی پڑیں گی. اب یہ جو کنونشن ہونے جا رہی ہے وہاں پہ سوشل میڈیا کے بڑے نام ہوں گے, وہاں پہ ہم لوگ, لمبا تو نہیں کر رہا میں, نہیں آپ کریں بات, کوئی لمبا نہیں کر رہے آپ. میں جب شروع ہوتا ہوں تو پھر میں اسی طرح سے, اچھا دیکھیں یہ انکٹڈ ہے, انسنسرڈ ہے, یہ اسے ایسے ہی چلے گا. آپ کریں بات. یہ جو اب اس لیے تو کیا ہے کہ آپ کی بات سننی ہے. میں تو بیٹھے رہتے تھے, میں دیتی ہوں نا. نظر بھائی, ہماری جو کنونشن اب ہونے جا رہی ہے یہاں پہ, اب دیکھیں سارے سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں, سارے سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. ایک تو وہاں پہ لوگ گراؤنڈ کے اوپر جو آئیں گے, لنڈن سے آئیں گے, مختلف ایریا سے آئیں گے, ان تک ہمارا پیغام پہنچے گا, ویڈیوز بنے گی, پھر وہ آگے تک پیغام پہنچائیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں جو کویسچنز ہوں گے وہ کلیئر ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سارے سوشل میڈیا کے لڑکے ہوں گے وہاں پہ, کچھ یوٹیوب کے اوپر, کوئی ٹک ٹاک کے اوپر, کوئی ٹویٹر کے اوپر ہیں, کوئی فیس بک کے اوپر ہیں. جب ہم سارے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو نیکسٹ ڈے 8 فروری ہے. 8 فروری کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. تو وہاں سے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا ایک زبردست پیغام جائے گا, کیونکہ ہماری طرف جب سوشل میڈیا کی وہ ایک مومنٹم بنے گا تو ہمارا پیغام ہوگا کہ پاکستان میں آپ نے 8 فروری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے اوپر فوکس کرنا ہے. ایک سیکنڈ یہاں پہ رکھو, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی آپ نے کی کہ یہ جو 7 فروری کو جو مومنٹم ہم ایک قسم کا مومنٹم تیار کریں گے, اور یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا 8 فروری کے جو پروٹیسٹ اس کے لیے. دس از ویری, کیونکہ میں سننے میں آ رہا کچھ کریٹیسزم بھی. میں نہیں نظر بھائی, میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہمارا آپ کو پتا لاسٹ ٹائم پلان تو اٹلی کا بھی تھا, اور میرا اصل میں پلان اٹلی کا تھا پہلے. اٹلی اور لنڈن, یہ دو جو ہے نا وہ ہمارے پائپ پلان میں تھے. تو باقی دوستوں سے بات ہوئی سوشل میڈیا کی, لیکن موسٹلی جو دوست ہیں وہ لنڈن میں رہتے ہیں, اور ان کا پھر اٹلی میں جانا, جیسے لاسٹ ٹائم اسپین میں گئے تھے تو اٹلی میں ان کا جانا, اٹلی میں بھی پرابلم آئی تھی کہ سعد اکبر صاحب نہیں آ سکتے, وہ نہیں آ سکتے. اس کے بعد مشوانی نہیں آ سکتے, ایگزیکٹلی ان کے ٹریول کا مسئلہ تھا. اس کے بعد عمران ریاض بھی نہیں آ سکتے تھے, صابر شاکر نہیں آ سکتے تھے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کہا کہ یار, ادروائز میرا جو پلان تھا نا, میرا پلان یہ تھا کہ ہم ایک تو 1 فروری کو کرتے, اور دوسرا پھر 7 فروری کو کرتے, اس کے بعد پھر نیکسٹ 15 کو بھی کرتے. کیونکہ ہم نے نا, میری ایک عادت ہے, یہ آپ کیڑا سمجھ لیں, میں جب اگست بھی آیا تھا 5 اگست 5 اگست کو خان صاحب کے 2 سال مکمل ہو گئے تھے جیل میں, تو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے تک بڑی کوشش کی تھی کہ یار اس سے پہلے ہم ایک مومنٹم بنائیں نا, پروٹیسٹ کے ایک سیریز لانچ کریں, کوئی کنونشنز کریں, تاکہ 5 کو پھر ہم جو ہے نا وہ صحیح مکمل مومنٹم بن چکا ہوگا. اس کے بعد پھر نومبر آیا, تو نومبر میں تو آپ کو پتا میرے اوپر کافی کرٹیسزم ہوا تھا. اس وقت بھی پرابلم یہی ہوئی تھی کہ انہوں نے ادھر ادھر پروٹیسٹ کرنے شروع کیے تھے, وہ تو ایک تھیم نہیں بن پایا تھا, اچھا میں ریگولرٹی نہیں آ پائی تھی. نومبر کا جو میرے پاس آئیڈیا تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیں 26 نومبر ایک بہت بڑا دن ہے. یہ ایک ایسا سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ہمارے محافظوں نے ہمارے نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی. یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا کہ یار ان ظالموں نے یہ ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. چاہے حالات چینج ہو جائیں گے, لیکن یہ درد ہمیشہ ہمارے اندر رہے گا کہ ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر ہماری فورسز نے گولیاں چلائی تھی, جو کبھی ہم سنتے تھے کہ کشمیر میں چلتی ہیں, غزہ میں چلتی ہیں, وہ ہمارے اسلام آباد کیپٹل میں ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. تو اب میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ 26 نومبر آ رہا ہے, تو ہم نے 26 نومبر سے پہلے جو ہے نا وہ 1 نومبر سے شروع ہو جانا ہے. ایک ہفتہ ایک ملک میں پروٹیسٹ ہوگا, سارے اوورسیز کی جو OIC کی قیادت ہے نا وہ ایک پروٹیسٹ میں آئے گی, امبیسی کے سامنے زبردست احتجاج ہوگا. اگلا ویک شروع ہوگا, پھر ہم اگلے ملک میں ہوں گے, اگلا ویک شروع ہوگا, ہم اگلے ملک میں ہوں گے. میں نے یہ پلان شیئر کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ جو یہاں پہ اوبیسلی منسلک ہے پارٹی سے. لیکن مجھے نہیں پتا, مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح کی ریزسٹنس ملے گی. ان لوگوں نے کہا جا کام کر, جا کے ماما تو کہ تو آ گیا,
लिटरली उनका मतलब सिर्फ सिंपल यही था। अल्फाज ये उनके अल्फाज जरा डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब अल्फाज डिफरेंट थे, अल्फाज तो यही थे, लेकिन उनका जो मफहूम है, जो मतलब है वो ये था, जा काम मामा काम कर जाके तू आ गया, ठीक है, तू कड़े अच्छा नाज़रीन, एक दफ़ा रोकते मैं आप लोगों को बताऊं, इस पॉइंट पे ज़रा ये गौर कीजिएगा कि जहाँ पे रोका जा रहा है पानी को, वो पानी ने अपना रास्ता बनाया और उस पानी ने अपना रास्ता बना के वो आगे बढ़ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं नजर भाई, ये जो आपको सेमिनार कॉन्वेंशन नजर आ रहे हैं, ये वो रुकावटों के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए था। मैं तो ये कहूँगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इकबाल का एक शेर था कि तुझे बादी मुहालिफ से ना घबराया है काप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यहाँ पे जो लोग रेजिस्ट हमें रोकने की कोशिश करते हैं ना, जिस तरह ISF ने जब धरना शुरू किया था लंदन में, अभी हम कल वहीं पे थे, मौजूद था, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया उन लड़कों को, नौजवानों को, खासकर माज जो प्रेसिडेंट ISF का, कि यार आपने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। पिछले 2-3 साल में ये तो बड़ों को लेना चाहिए था ना, ये बूमर्स को, जिस दिन खान के गिरबान तक ये इनका हाथ गया था उसी दिन ले लेना चाहिए था। खान की हुकूमत गिराई गई थी, मेरे को बैठे बूमरानी खिलाफ तो सर आपको ये इनिशिएटिव उस दिन ले लेना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने खान साहब की हुकूमत गिराई थी। अब आप लोग नहीं खड़े हुए, अब मैं आपको भी उसी कैटेगरी में लेता हूँ क्योंकि आप ही बूमर्स आ रहे हैं, तो आप नहीं खड़े हुए, उसके बाद खान साहब के गिरबान तक हाथ आ गया, नहीं खड़े हुए, खान साहब जेल में चले गए, ये लोग नहीं एम्बेसियों के सामने गए, नहीं वो डरने वाला सिस्टम शुरू हुआ। तो अभी वो एक नौजवान आया, तो मैंने तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरा कोई चाचे मामे का पुत्र नहीं है, लेकिन यह है कि मुझे लगा कि यार ये इज़ गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, ये यहाँ पे हाई कमीशन के सामने जाने से एक प्रेशर बढ़ता है, तो ये ज़बरदस्त काम कर रहा है, इसे वहाँ पे जाना चाहिए, तो उसको अप्रिशिएट किया। अब जब उसने वो काम किया तो उसको भी काफ़ी रुकावट देखनी पड़ी ना, काफ़ी लोगों ने रेजिस्ट किया और रोका, तो आपने फिर मुझे भी देखा, मैंने भी जंप इन किया सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया, और जो लोग उसकी मुखालफत में थे मैंने उनके ऊपर तनकीद की, खुला के तनकीद की, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परवाह के। क्यों? क्योंकि हम खड़े हैं खान साहब के साथ, हमें खान साहब अजीज़ है, हमें उनका नज़रिया, उनका नैरेटिव अजीज़ है, उसके अलावा मुझे तो खासकर कोई चीज़ अजीज़ नहीं है, मैं तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे खान साहब के जान इस वक्त अजीज़ है। जी। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो यहाँ के तो हो गया साहब, तो ये बताएं कि जो पाकिस्तान में जो आम अफसर है, मुझे कल किसी ने टेक्स्ट भेजा है, उसने एक मैंने MPs की, मैं आपसे करूँगा शेयर, उसने MPs की और MNAs की एक लिस्ट दी है लंबी जो कि वहाँ पे नहीं पहुँचे इस मौके पे, और फिर ऐसी भी चीज़ें सुनने में आती हैं जी कि हमारा तल्लक है, हम उसको भी देखना होता है, तो इस पे क्या कहोगे आप? अच्छा पहली बात तो ये, वो अहमद अली ख़ान ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, प्रॉपर व्लॉग किया उसने, और आपने भी ये बात कर दी। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ये है कि नज़र भाई जो वक्त चल रहा है ना, जिस तरह से अब देखें खान साहब की जान पे आई हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। खान साहब जैसा बंदा, उसको 100 दिन से कैद तन्हाई में है, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उसकी आंख में दर्द है, वो बंदा जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए लुटा दी है। अब इसके बावजूद भी, इतना जुल्म, इतनी फस्तायत के बावजूद भी, अगर हम लोग जो हैं वो अपने रिलेशन जो है वो नहीं छोड़ते, हम मिलना जुलना नहीं छोड़ते, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम अपने कॉज के साथ सीरियस नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि फिर हम वफा खान से नहीं कर रहे, हम बस टाइम टपा रहे हैं, डंग टपा रहे हैं। तो हमें मुकम्मल तौर पे जो है ना वो इनका एक सोशल बाइकआउट करना चाहिए हर लिहाज के ऊपर। मेरा तो मुकम्मल सोशल बाइकआउट है, आपको फौजियों के साथ करें, हर उस बंदे के साथ करें जो इस जुल्म की कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, हर उस कड़ी के साथ आपने सोशल बाइकआउट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है पार्टी के लिए ये पैगाम है, जो क़यादत है, कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है उन तमाम लोगों को शोकाज नोटिस भेजें जो जब सुहेल अफरीदी बैठा सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो वो नहीं आए, उनको शोकाज नोटिस भेजें, उनको पार्टी से फारिग करें एज सोन एज पॉसिबल। वो तमाम लोग जो कॉल के बावजूद नहीं आ रहे, भाई वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, कर्नल साहब साथ हैं, हमारे बच्चे हैं, तो काका किसी ने गन पॉइंट पे कहा है कि तुम MNA MPA की सीट पकड़ के बैठे रहो, तुम साइड पे हो जाओ, इस्तीफे दे दो, पार्टी से कह दो कि भाई नहीं हो, मेरे ऊपर अगर वज़न आता है, मैं नहीं वो वज़न बर्दाश्त कर सकता, वो बोझ बर्दाश्त कर सकता, तो मैं कह दूंगा कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं साइड पे हो जाऊँ। अगर यहाँ पे भी जिस तरह यूरोप के अंदर लोग एम्बेसियों के बाहर नहीं जा सकते, वो प्रेशर नहीं ले सकते, तो भाई खुदा का नाम है यार साइड पे हो जाओ। वो खान ने कहा था ना डट जाओ या हट जाओ, तो सिंपल इज़ दैट। ये मैसेज पाकिस्तान वालों के लिए भी है और यहाँ के लोगों के लिए भी है कि यार अगर आपकी टांगों पे इतना दम नहीं है ना भाई, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरियाँ, हम समझ सकते हैं आपके ताल्लुकात हैं, हम समझ सकते हैं कि आपने वो दिलेरी नहीं है जो नौजवानों के अंदर है, तो भाई फिर आप खड़े क्यों हैं रास्ते में हमारे, फिर आप हट जाए ना साइड पे, फिर बाकी लोगों को मौका दें। ठीक हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि जी कहा जाता है कि जी आप NGO हैं, आप पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको किस तरह दें, इसका क्या जवाब दोगे? पहली बात तो यह है कि पार्टी का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, इमरान खान का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। इमरान खान एक वर्ल्ड वाइड लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है बल्कि वो पूरी दुनिया का लीडर है, और पूरी दुनिया के लोगों को ये हक भी हासिल है और उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वो इस तरह के बंदे के साथ खड़े हों, इस तरह के बंदे की सपोर्ट करें, इस तरह के
بندے کی تصویریں اپنے شرٹوں کے اوپر, اپنی ہوڈیز کے اوپر بنوا کے وہ شہر شہر گلی گلی پھرا کریں, پراؤڈ فیل کیا کریں. یہ کاپی رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ آپ تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو این جی او ہیں یار, دیکھیں پارٹی نہیں ہے. اچھا میں این جی او ہوں, میں ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہوں, ٹھیک ہے, میری ایک این جی او, میں ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہوں. میں پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے اس کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں. تو آپ کسی کے لیے بھی, سب کے لیے کھڑے ہوں گے اوبیسلی. میں مارنگ بلوچ کے لیے کھڑا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہوں. ابھی بھی آدھی پارٹی مارنگ بلوچ کا نام لینے سے کتراتی ہے, میں لیتا ہوں, کھڑا ہوں گا بھائی. اگر تو دیکھیں ایک ہوتا ہے پارٹی ایمان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ایمان بزاری کے ساتھ کھڑا ہوں میں سرکار, میں کھل کے کھڑا ہوں. وہ کشمیری لڑکا ہمارا سہراب جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں, اس کے لیے کون پی ٹی اے والے آواز اٹھائیں گے؟ بھائی میں آواز اٹھاؤں گا اس کے لیے, ہم لوگ آواز اٹھائیں گے, ہم ہیومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں, ہم ہر کسی کے لیے آواز اٹھائیں گے. وہ آپ کو کہیں کہ آپ صحافی ہیں اس لیے آپ صحافیوں کی آواز اٹھا رہے ہیں. میں نظر بھائی میں کلیئر کر دوں, میں نہ لائر ہوں, نہ میں صحافی ہوں, میں نے کوئی جرنلسٹ پتہ مینوں بھی ہے, تانوں دسن واسطے کر رہے ہیں. نہ میں لائر ہوں, نہ میں جرنلسٹ ہوں, اور نہ ہی میں سیاستدان ہوں, نہ ہی میرے کو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. میں ایک عام سا پاکستانی, ایک عام سا انسان, ایک عام سا مزاحمت کار ہوں, اور میں نے ظلم کے خلاف مزاحمت کرنی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تو وہ میں ضرور کروں گا. اچھا, یہ جو کاپی رائٹ کے ایشو کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا کہ یار خان کی تصویر ہٹا دیں, یا پھر بشرا بیگم کی تصویر ہٹا دیں, یا پی ٹی آئی سے آپ سائڈ پہ ہو جائیں, یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. عمران خان ہیومن رائٹس کی بہت بڑی آواز ہے, اور ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آپ کو پوری دنیا کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک تو اس لیے کہ یار وہ پوری دنیا کی بات کرتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ایک انسان ہے, وہ قومی لیڈر ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جیلوں کے اندر, ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے. تو تمام لوگوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ این جی اوز کے ساتھ منسلک ہیں, چاہے وہ پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں, چاہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ منسلک ہیں. اگر ہم نوجوان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ معاملات کر رہے ہیں, کنونشنز کر رہے ہیں, گیدرنگ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ کہو کہ بھائی یہ پارٹی سے ہٹ جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو, تو بھائی نہ تو ہمیں آپ کے عہدے چاہیے, نہ تو ہم آپ سے عہدے مانگنے آئے ہیں یہاں پہ, اور نہ ہی ہمیں یہاں پہ کوئی سیاسی اپنا کوئی سیاسی فائدہ چاہیے. بھائی یہ آپ کی پارٹی ہے, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. ہم عام سے پاکستانی ہیں, ہم مزاحمت کار ہیں, ہم نے ظلم کے خلاف مزاحمت دکھانی ہے, ہمیں کل کا پتہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو دور ہے نا, اس دور میں ہم نے کھڑے ہونا ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہونا ہے. ہم نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, اور آخری سانس تک کریں گے. اس کے بعد بھائی آپ کی پارٹی ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانیں, ہمیں آپ کے کوئی عہدے نہیں چاہیے. شکریہ جی سر. میں اجازت چاہوں گا اسی نوٹ پہ کہ جو لوگ باہر نکل کے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں, اور جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نظر بھائی, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اچھا, یہاں پہ نا آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے, جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں نا ان کے خلاف کمپینیں شروع کر دی جاتی ہیں. اچھا, ہوتا تو یہ ہے نا, لاجیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ یار جو لوگ نہیں ایکٹیو, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی آپ ان کے اوپر تنقید کرو نا. ہاں, مجھے کسی نے کوئی آ کے کوئی بندوق کے اوپر تو نہیں کہا کہ بھائی تو ایکٹیو ہو جا. میں اپنی مرضی سے اس جنگ میں اترا تھا نا, ایک عام نوجوان ہوں, میرا کوئی ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. پچھلے 4 سال سے سوشل میڈیا کے اوپر ہر ظلم, ہر فسطائیت برداشت کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے آئے ہیں نا بھائی. تو جو لوگ نہیں آ پا رہے یار, جو لوگ ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ نہیں کچھ کر رہے, ان کو کہیں نہ کریں. اگر ہم جو ہے نظر بھائی, ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے, آپ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ گراؤنڈ کے اوپر جا کے آپ کنونشنز کرتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو متحرک کرتے ہیں. آپ کا جو نظریہ ہے خان کا جو جیل میں ہے, آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, اور آپ کا کوئی وہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کوئی عہدے دار نہیں ہیں, ایک عام سے لڑکے ہیں, تو پھر آپ کو تو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے, ان کے اوپر تنقید کریں جو ابھی بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو, ایک بہت خطرناک چیز, ٹائم ختم ہونے والا, آپ ذرا جلدی سے آخری چیز, یہ جو بہت خطرناک چیز کھیلی جا رہی ہے نا, ہمیں نارملائز کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تجزیہ نگاری کے ساتھ. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی بس بیٹھ کے تجزیے کرتے رہو, گراؤنڈ پہ مت اترو. میں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تجزیے کرتا رہوں گا نا, سب کو اچھا لگے گا, سارے واہ واہ کریں گے. لیکن میں اگر کہوں گا کہ یار گراؤنڈ کے اوپر اترو, آ کے جناب دمادم مست کلندر کرو, تو یہاں پہ جو بیٹھے مگرمچھ ہیں نا, بومرز ہیں, انہیں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. جو خود کچھ نہیں کر رہے, ان کو یہ نوجوان چپتے ہیں. یہ صرف دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتا, یہ اپنے اندر بھی ہوتا ہے, اپنی ٹوکری میں بھی گندے انڈے ہیں. شکریہ. لے سر اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.